ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے. سورہ فاتحہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہلے تعریف سکھائی گئی، پھر اللہ پاک سے معاہدے کی تجدید سکھائی جاتی ہے کہ ایگریمنٹ کو نیا کرنا، کہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، آپ ہی کی کریں گے، آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں، آپ ہی سے مانگیں گے. پھر اس کے بعد میں دعا سکھائی گئی کہ ہمیں آپ سیدھے راستے پر چلائیے، اور 2 غلط راستوں کا بیان ہوتا ہے، ان پر مت چلائیے. تو 3 راستوں کا بیان سورہ فاتحہ میں ہوتا ہے، جس میں سے 2 غلط ہوتے ہیں، ایک صحیح ہوتا ہے. صحیح راستے پہ چلنے کی توفیق مانگتے ہیں اور 2 غلط راستوں سے بچنے کی توفیق مانگتے ہیں. 2 غلط راستوں میں سے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک غلط راستہ وہ ہوتا ہے کہ آدمی جان بوجھ کر غلط راستے کو اختیار کرے، اور دوسرا غلط راستہ وہ ہوتا ہے کہ کنفیوژن کی وجہ سے غلط راستے پر چل پڑے. تو جو کنفیوژن کی وجہ سے غلط راستے پر چل پڑتے ہیں ان کو ضالین کہتے ہیں، اور جو ضد اور مخالفت کی بنیاد پر غلط راستے کو اختیار کرتے ہیں صحیح جاننے کے باوجود، ان کو مغضوب علیہم کہتے ہیں. اور جو سیدھے راستے پر چلنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو منعم علیہم کہتے ہیں، الذین انعمت علیہم. تو ہم سیدھے راستے والوں پر چلنے کی اللہ سے دعا کرتے ہیں اور یہ 2 غلط راستوں سے بچتے ہیں. مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ مغضوب علیہم سے مراد زیادہ تر یہودیت والا راستہ ہوتا ہے، اور ضالین سے مراد زیادہ تر عیسائیت والا راستہ ہوتا ہے. عیسائیت میں جو گمراہی آئی وہ کنفیوژن سے آئی، اور یہودیوں میں جو گمراہی آئی وہ ضد اور تکبر کی وجہ سے آئی، حماقت کی وجہ سے آئی ہے. اور قرآن شریف کی اس آیت سے سورہ فاتحہ سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ امتحاناً اللہ کی طرف سے امتحان کے طور پر قیامت تک یہ 3 راستے رہیں گے. نہیں تو پھر اگر وہ 2 راستے ختم ہو گئے ہوتے تو یہ سورہ فاتحہ پڑھنے کا کوئی مطلب نہیں بنتا. تو رہیں گے یہ 3 راستے انسان کے سامنے، لیکن 2 کو چھوڑ کے ایک کو اختیار کرنا ہے. یہ نازک بات ہے ذہن میں رکھنے کی. اس کے بعد سورہ بقرہ کی شروع میں اللہ پاک نے سب سے پہلے اس کتاب پر اعتماد کو بیان فرمایا کہ دیکھو اس میں کوئی شک نہیں کرنا، کیونکہ اس میں کوئی شک کی بات ہے ہی نہیں. یہ اللہ کا علم ہے جو تمہیں اتارا گیا، تم پر اتارا گیا، یعنی تمہارے لیے اتارا گیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا. اللہ پاک کے علم کے اندر کوئی غلطی نہیں ہوتی، اللہ پاک کے علم کے اندر کوئی نقصان نہیں ہوتا، اللہ پاک کے علم کے اندر کوئی تدریج نہیں ہوتی. تدریج کا مطلب اسٹیپ بائی اسٹیپ ہونا. آج ایک نیا بات معلوم ہوئی، اس کے بعد ایک نیا تجربہ ہوا، کل ایک بات سامنے آئی، پھر ایک نیا تجربہ ہوا، پھر اس کے بعد ایک بات سامنے آئی. اللہ کا علم میں تدریج نہیں ہوتی بلکہ وہ مکمل ہوتا ہے. اور اللہ پاک کے علم کے اندر شک نہیں ہوتا بلکہ وہ یقینی ہوتا ہے. اور اللہ پاک کے علم کے اندر نقصان نہیں ہوتا بلکہ اس کے اندر کمال و پورا ہوا کرتا ہے، محیط ہوتا ہے. وہ محیط ہونا، یقینی ہونا اور مکمل ہونا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کی خصوصیت ہے. وہ ہے یہ جو نازل کیا گیا ہے، اسے اس میں شک نہیں ہے. جو اس میں ہے وہ بالکل حق ہے. یہ سب سے پہلے قرآن پاک کی خصوصیت مسلمان کے ذہن میں رکھنا ہے. اور اس کی حفاظت کا انتظام بھی اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ یقینی علم قیامت تک یقینی ذرائع سے محفوظ رہے گا. یعنی اترتے وقت میں تو ایسا ہی تھا یہ، لیکن بعد میں گڑبڑ ہو گئی، ایسا نہیں ہوگا. قیامت تک اس کے اللہ کا کلام ہونے کے لیے جتنے یقینی اسباب ہیں وہ جمع ہوتے رہیں گے، وہ پروف ہوتے رہیں گے برابر. اسی لیے جب سے یہ نازل ہوا کلام اس وقت سے لے کے آج تک بغیر کسی تبدیلی کے ایک نہیں سینکڑوں ہزاروں لوگ اس کو یاد بھی کرتے رہے ہیں، اس کو سمجھتے بھی رہے ہیں، اس پر عمل بھی کرتے رہے ہیں، اس کو منتقل بھی ایک دوسرے کو کرتے رہے ہیں، اس کو سکھاتے بھی رہے ہیں. ایسی بات نہیں ہے کہ تاریخ کے اندر کہیں یہ بک رکھی ہوئی ہے، وہاں سے منتقل ہو کے پریس میں آئی پھر وہاں سے آپ کو دی گئی، ویسا نہیں ہے. اس پر اترا، وہ روزہ سال میں 2 مرتبہ اس کو پڑھتے تھے، جو لانے والے ہیں وہ 2 مرتبہ سناتے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، پورے کو وہ کیا جاتا تھا، ریوائز کیا جاتا تھا، پھر آپ لکھواتے تھے یہ، تو پورے صحابہ اس کو یاد کرتے تھے. سب صحابہ کرام قرآن پاک پڑھنے والے تھے. تو پھر صحابہ نے تابعین کو، تابعین نے طبع تابعین کو، تعداد اس کی بڑھتی چلی گئی. ہر زمانے میں لاکھوں اس کے حافظ ہوتے ہیں اور ہوتے رہیں گے قیامت تک. یہ نظام ہے اللہ پاک کا. اس لیے نہ جس وقت یہ کلام نازل ہوا تھا اس وقت شک ہے، نہ یہ
نہ قیامت تک جب تک یہ کلام رہے گا اس میں کسی قسم کا شک آئے گا. یہ بات بالکل صحیح ہے. ہمیشہ دوسری بات کو اس سے تولنا ہے, اس کو کسی دوسری چیز سے نہیں تولا جائے گا. قرآن میں یہ بات ہے, صحیح ہے کہ نہیں ہے, بائبل میں سے دیکھو. قرآن میں یہ بات ہے, صحیح ہے کہ نہیں ہے, تاریخ میں سے دیکھو, ہسٹوری کیا کہتی ہے. یہ نہیں ہے یہ سب باتیں. تجربہ کیا ہے, سائنس کیا ہے, سب چیزیں گاربیج. قرآن پاک بالکل پکی بات ہے. اگر دوسری چیز قرآن پاک کے موافق ہے تب تو آپ اس کی تصدیق کر سکتے ہیں, لیکن اگر کوئی چیز اس کے خلاف میں کہیں لکھی ہوئی ہے تو آپ بالکل آنکھیں بند کر کے اس کو رد کر دیجیے, اس کو رد کر دیا جائے گا. یہ علم ہمیں دیا گیا. اور پھر یہ کہ اللہ ہی کے پاس سے ہے, یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا ہوا نہیں ہوتا. اور اس کے لیے چیلنج ہے قیامت تک کے واسطے کہ اگر کسی کو بھی شک ہے کہ یہ اللہ کا نہیں ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا ہوا ہے, تو تم بھی بناؤ. پورا بنانے کی ضرورت نہیں ہے, ایک صورت بناؤ, ایک چھوٹی صورت کے برابر بناؤ, اور قیامت تک ہے. اور اکیلے بنانے کی ضرورت نہیں ہے, پورے مل کے بناؤ. اور صرف انسانوں کو ملانے کی ضرورت نہیں ہے, جنات کو بھی اپنے ساتھ ملا لو. نہیں بنا سکتے. عجیب چیلنج ہے قرآن پاک کا. عربی جاننے والے کتنے ہوتے ہیں, کیسے ہوتے ہیں, ایک ایک ادیب کیسا ہوتا ہے, لیکن قرآن نے کہا نہیں بنا سکتے. تجربہ یہ ہے کہ جس نے قرآن کا جواب بنانے کے لیے لکھنا چاہا اس کا قلم رک گیا, اس کی زبان رک گئی, اس کا دماغ رک گیا. حالانکہ بڑا ادیب تھا, عرب کا ایک بہت مشہور ادیب تھا. اس کے پاس یہ چیلنج کو دیکھ کے لوگ پہنچے اور کہا کہ تجھے جتنے پیسے چاہیے ہم دیں گے, جو سہولت چاہتا ہے ہم پہنچائیں گے, تھوڑا سا تو لکھ اس جیسا. اس نے کہا میں ضرور لکھوں گا, مگر مجھے 6 مہینے کا ٹائم دو. اور اس نے کہا کہ 6 مہینے تک میرے بیوی بچوں کا خرچہ برداشت کرو, اور 6 مہینے تک مجھے یہ سہولت چاہیے, یہ سہولت چاہیے. لوگوں نے کہا کہ پیسے کی کوئی کمی نہیں, لے لے. اور اس نے کہا 6 مہینے سے پہلے میرے پاس نہیں آنا, 6 مہینے کے بعد آنا. 6 مہینے کے بعد جب اس کے کمرے میں داخل ہوئے جہاں وہ تنہائی میں اپنا وقت گزارا کرتا تھا, تو پورا کمرہ پیپروں سے بھرا ہوا تھا, اور ہاتھ میں اس کے قلم تھا, اور ایسا بیٹھا ہوا تھا. پوچھا کچھ لکھا؟ کہنے لگا ایک جملہ نہیں لکھا گیا, ایک جملہ نہیں لکھا گیا. یہ قرآن پاک کا اعجاز ہے, یہ معجزہ ہے قرآن پاک کا کہ نہیں بنایا. اس لیے یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے, اور بالکل یقینی طریقے پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے, اور یقینی علم میں کوئی شک نہیں ہے, اور قیامت تک اس میں کوئی شک نہیں رہے گا. اور اللہ پاک اس کے حافظ پیدا کرتے رہیں گے. اب اندازہ فرمائیے کہ ایک حافظ کھڑے ہو کے قرآن شریف سناتا ہے بغیر دیکھے کہ 10 ٹیچرز کھڑے ہو کے سن رہے ہوتے, کوئی ایک مسٹیک نہیں ہوتی. اللہ کا یہ معجزہ ہے, یہ مسلمانوں کے ساتھ اللہ پاک کا انعام ہے. تو فرمایا کہ یہ جو قرآن پاک ہے, جو اللہ انسانوں کی زندگی گزارنے کا طریقہ اور دستور ہے جس میں بیان کیا گیا ہے, تو اللہ کے نازل کردہ علم کے مطابق ایمان لانے کی جو ترغیب ہے, اس میں 3 قسم کے لوگ ہو جاتے ہیں. ایک پکے ایمان والے ہوتے ہیں, ایک منافقین ہوتے ہیں ہپوکریٹ, اور ایک بے ایمان ہوتے ہیں کافر. جو ہپوکریٹ اور منافق ہوں گے وہ, اور جو بے ایمان ہوں گے, یہ دونوں کا انجام جہنم ہے. جو ایمان والے ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے, وہ کامیاب ہوں گے. اب صرف دعوے سے کوئی آدمی ایمان والا نہیں ہوگا, اس کو اس کا پروف دینا پڑے گا. وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ ایک تو یہ ہے کہ غیب پر ایمان لے آنا. غیب پر ایمان کا مطلب آپ دیکھیں گے نہیں کسی چیز کو, جو بتایا گیا اس پر یقین کرنا. بتانے والا سچا ہے, اور سچ ہونے کے جتنے آثار اور دلائل چاہیے وہ دیے جاتے ہیں. اللہ یہ سب سے زیادہ سچے, اور اللہ کے رسول یہ سب سے زیادہ سچے ہوتے ہیں. خبر آپ کے پاس آئی ہے, بتایا جا رہا ہے آپ کو بالکل سچے کی طرف سے. بقیہ آپ چاہیں کہ میں دیکھ کے ایمان لاؤں, کہنے کہ یہ اس کا امتحان نہیں ہے. امتحان اسی بات کا ہے کہ بغیر دیکھے کہ آپ کو ماننا ہے. تو ہمارے جتنے ایمانیات ہیں جب سب ہمارے انسین ہیں. اللہ کو ہم نہیں دیکھتے, جنت کو ہم نہیں دیکھتے, جہنم کو ہم نہیں دیکھتے, پلسرات کو ہم نہیں دیکھتے, فرشتوں کو ہم نہیں دیکھتے, رسولوں کی یہ سب ہم نہیں دیکھتے, تقدیر کو ہم نہیں دیکھتے, مرنے کے بعد کی زندگی کو ہم نہیں دیکھتے, اعمال کے اچھے برے کو ہم انجام کو اچھے ہم نہیں دیکھتے. یہ سب چیزیں انسین ہیں, مگر یقین کرنا ہے. ایک یقین کی محنت, یہ ایمان کے پختہ ہونے کی علامت ہے. اسی لیے زمانے کے بزرگوں نے فرمایا کہ مسلمانوں کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ یقین پر محنت کرنے کی ضرورت ہے, کہ یقین پختہ ہو جائے اللہ کی بات کا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا. دوسرے یہ کہ نماز کی پابندی کرنا. کوئی آدمی کہ میں بہت پکا مسلمان ہوں لیکن نماز ہی نہیں پڑھتا, جھوٹ بات کہہ رہا ہے, جھوٹا ہے. جو بے نمازی ہے وہ ایمان والا نہیں ہوتا پکا. اور یقین, اور نماز پڑھنا کافی نہیں ہے, قائم کرنا ہے.
قائم کرنے کا مطلب زندگی بھر مسلسل باقی رکھنا. ارے اپنے گاؤں کا گھر قائم ہی کیا ابھی کیا مطلب اس کے؟ ہمارے شہر میں ہمارے بستی میں ہمارے وطن میں جو ہمارا گھر ہے وہ ہے قائم ہی کیا پوچھتے کیا مطلب ہوتا ہے اس بات؟ آپ کی جاب قائم ہے کیا مطلب یہ کہ آپ 4 سال پہلے جو کرتے تھے وہ قائم ہونے کا مطلب ہی کسی چیز کے تسلسل کا ہے. نماز ایک مرتبہ ادا کر دینے سے نماز ہی نہیں ہو جائے گا. نماز کو کنٹینیو پابندی سے پڑھتے رہنا زندگی بھر وہ نماز کا قائم رکھنے والا ہے. اور زکوٰۃ ادا کرنا اور زکوٰۃ کے علاوہ جو اللہ پاک نے دیا ہے اس میں سے دین کے تقاضوں پر خرچ کرتے رہنا، یعنی جان سے عبادت بھی کرنا، مال سے عبادت بھی کرنا. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ نازل کیا گیا اس پر بھی ایمان لانا، اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا اس پر بھی ایمان لانا. آپ پر جو نازل کیا گیا وہ ایمان لانے کے واسطے بھی ہے، عمل کرنے کے واسطے بھی ہے. آپ سے پہلے جو کچھ نازل کیا گیا وہ صرف ایمان لانے کے واسطے ہے، عمل کے واسطے نہیں ہے. وہ کینسل ہو گیا عمل کے اعتبار سے، منسوخ کر دیا جاتا ہے. اور جو اس میں سے منسوخ نہیں ہوتا وہ اسی کا حصہ بنا دیا جاتا ہے، الگ نہیں رکھا جاتا اس کو. یہ طریقہ ہے اس کا. فرمایا جو ایسے ایمان والے ہوں گے وہ کامیاب ہو جائیں گے. اور بقیہ 2 بے ایمانوں کی تفصیل، ایک منافقین کی، ان کی بھی خاص باتیں بتائی گئی. منافقین کے بارے میں ایک بات یہ فرمائی کہ وہ دوسروں کو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ دھوکہ دے رہے ہیں، بیوقوف بنا رہے ہیں. حالانکہ جو دوسروں کو بیوقوف بنا رہا ہوتا ہے وہ خود ہی بیوقوف بن رہا ہوتا ہے، اس کو اندازہ نہیں ہوتا. ان کی ایک خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ صحابہ کرام پر یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ایمان لانے والوں کو بیوقوف سمجھتے ہیں کہ وہ لوگوں کے ذہن صحیح نہیں تھے وہ لوگ. تو فرمایا کہ جو ان کو بیوقوف سمجھتا ہے وہ خود بیوقوف ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے ان کے منافق بن جانے کی. اور ان کی ایکٹیویٹیز میں اور صحابہ کی ایکٹیویٹیز میں جو فرق تھا وہ یہ تھا، ان سے کہا گیا تھا کہ دیکھو صحابہ والی جو ایکٹیویٹیز ہیں جیسے اسٹائل ان کا ہے ایمان لانے کا عمل کرنے کا ویسا چاہیے. تو یہ لوگ یہ کہتے تھے کہ ہم ویسا نہیں کر سکتے. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ جو ایسا یہ کہہ رہے ہیں ایسا نہیں کر سکتے، یہ خود ہی جو ہے یہ بے ایمان ہے اور یہ خود جو ہے بیوقوف ہے. الا انہم هم السفہاء، وہی بیوقوف ہے. الا انہم هم المفسدون، یہی فسادی ہیں. ایک بات یہ بتا دی گئی ہپوکریسی کی ایک بڑا درجہ ہے بالکل ایمان سے باہر کرنے والا، ایک اس کے اندر ہوتا ہے کنزرویٹو ہونا جس کو بولتے ہیں نا، کنزرویٹو کو پسند نہیں کرتے. منافقین کنزرویٹو کو پسند نہیں کرتے، یہ یاد رکھ لیجیے آپ. تو کہتے ہیں کہ کنزرویٹو کو ہم نہیں پسند کرتے، بالکل تحفظ کے ساتھ رہے. بھائی ہم تو صحابہ کی طرف ہی جانا ہے، صحابہ ہی ہمارا معیار ہیں. اور پہلے ہی دوسرے رکوع میں منافقین کی تفصیل میں یہی بات بتا دی گئی ہے. منافقین کی تفصیل میں یہ بات بتائی گئی کہ یہ لوگ صحابہ جیسے طریقے اور طریقوں اختیار نہیں کرتے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اس سے مراد صحابہ ہیں. قالوا نؤمن كما آمن السفهاء، جیسے بے وقوف ایمان لاتے ہیں ویسا نہ بے وقوفوں کا ایمان. موقع نہیں دیکھتے، مقام نہیں دیکھتے، جگہ نہیں دیکھتے، کس ملک میں ہے نہیں معلوم، کون سے حالات میں ہے نہیں معلوم، وہی اپنے دقیانوسی انداز کا طریقہ اختیار کرنا چاہتے ہیں، جس کو دوسری زبان میں کنزرویٹو کہتے ہیں. میرا جہاں تک خیال ہے انگریزی میں اسی کو یہی بات بولی جاتی ہے. پر یہ جو ہے نا یہ منافقین کی صفت ہے، یہ منافق ہونے کی علامت بتائی گئی ہے. تیسری بات جو بیمان ہیں ان کا بیان کر دیا گیا کہ جو کافر ہیں جو ایمان ہی نہیں رکھتے ہیں وہ بھی لوگ ہیں جو جہنم میں جائیں گے. اور اللہ پاک نے ان کے اوپر پردہ لگا دیا، مہر لگا دی ہے. اب ان کو ہدایت کی بھی توفیق نہیں ہوگی اگر غلطی پر چلتے چلتے اپنے کو انہوں نے بہت زیادہ بگاڑ دیا ہے. سارے انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کی دعوت دی کہ میری عبادت کرو، میری بندگی کرو. اور پچھلے زمانے سے لے کے آج تک ایک ہی دعوت ہے کہ اللہ کی عبادت کرو. اس اعتبار سے مذہب ایک ہی ہوتا ہے. آدم علیہ السلام سے لے کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک دین جو ہوتا ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے. شریعتیں الگ الگ ہوتی ہیں. مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بنیادیں ہوتی ہیں وہ ایک ہی ہوتی ہیں، وقتی طور پر عمل کرنے کے لیے احکام کی تفصیل الگ الگ ہوتی ہے. جیسے مثلا کپڑا پہننا یہ بنیاد ہے، لیکن چھوٹے بچے کے کپڑے میں، 8 سال کے بچے کے کپڑے میں، 12 سال کے بچے کے کپڑے میں فرق رہتا ہے. کپڑا پہننا ایک بنیاد ہے. تو ہر زمانے میں دین کے ایک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک نے ہر نبی سے یہی کہلوایا سارے انسانوں کو کہ میری بات ماننا. اور وقت کا نبی یہ کہتا تھا کہ میں ان کی بات کا ترجمان ہوں، ٹرانسلیٹ کرنے والا ہوں میں، کہ اللہ چاہتے کیا ہے تم سے. تو ایک ہی بات ہوتی تھی وہ، یعنی اللہ کی بات کی، اللہ کی بندگی کرنے کے لیے وقت کے نبی کو فالو کرنا، یہ دین کی بنیاد ہوتی ہے.
اب وہ اس وقت کے حالات کے اعتبار سے ان کو جو مسائل دیے جاتے تھے وہ الگ ہوتے تھے. کسی زمانے میں یہ تھا کہ جو کچھ تم کماؤ 25% اس میں سے دیا کرو. وہ اس وقت کے لحاظ سے وہی اللہ کی بندگی. اب ہمارے لیے جیسے یہ ہے کہ تم 2.5% دیا کرو, تو وہ بھی اللہ ہی کی بندگی ہے. بات ایک ہی ہے کہ وقت کے نبی نے یہی بتایا ہم کو, آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی بتایا. عبادت کرنے کا جو طریقہ ان کے لیے تھا, قربانی کا جو طریقہ ان کے لیے تھا, سب وقت کے نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا ترجمان بناتے ہیں. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں, آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئیں گے. تو دین اسلام تو ایک ہی رہا ہے شروع سے, اللہ پاک کی بندگی کرنا. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ہی کی بندگی کی طرف بلائے, عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہی کی بندگی کی طرف بلائے, موسیٰ علیہ السلام اللہ ہی کی بندگی کی طرف بلائے, ابراہیم علیہ السلام اللہ ہی کی بندگی کی طرف بلائے. سارے پیغمبر انہی کی بندگی کی طرف بلائے ہیں. اس کو بہت تفصیل سے اللہ پاک نے بیان فرما. اس لیے سارے انسانوں سے یہ خطاب ہے کہ تم سب کو اللہ کی بندگی کرنی ہے, یعنی منمانی چھوڑ دینی, جو ان کا حکم ہو اپنی مرضی سے ان کے حکم کو اختیار کر لینا. عبادتوں کے اندر, معاملات میں, معاشرت میں, سب چیزوں کے اندر, ڈیلنگ میں, شادی بیاہ میں وغیرہ وغیرہ, سارے امور کے اندر. حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے کو بیان فرمایا گیا ہے کہ کیا ہوا تھا ان کے ساتھ, جو ہم سب کے باپ ہیں اور انسانوں میں سب سے پہلے انسان ہیں, جن کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنا کے جنت میں رکھا تھا. وہ کیا چیز ہوئی, کیا شکل پیدا ہوئی جس کی وجہ سے وہ جنت سے زمین پر آئے, اور کیا ترتیب بنی تمہارے لیے ہدایت کے نازل ہونے کی, پیغمبروں کے بھیجے جانے کی, اللہ کی طرف سے احکام آنے کی, اس کی تفصیل اللہ نے سمجھائی ہے. اس میں دشمن بھی قیامت تک کے لیے مقرر ہو گیا, اس میں ہدایت بھی قیامت تک کے لیے مقرر ہو گئی, دوست بھی قیامت تک کے لیے مقرر ہو گیا کہ تمہارے موافق کون ہوں گے, تمہارے مخالف کون ہوں گے. اور اس سے سابقہ ہر انسان کو زندگی بھر رہے گا. اس کے بعد اس سے پہلے جن لوگوں کو کتاب دی گئی, بالخصوص جن کو تورات دی گئی تھی, ان پر جو اللہ پاک کے خصوصی انعامات ہوئے, اللہ تعالیٰ نے خاص ان کے ساتھ میں اسپیشل معاملات فرمائے, مگر اس کے باوجود ان کی طرف سے کوئی شکریہ ادا نہیں کیا گیا اللہ کا, اور اللہ کی بندگی کا حق ادا نہیں کیا گیا, اور اللہ کے نبی کی اطاعت نہیں کی گئی, ان کے ساتھ بدتمیزیاں کی گئی, بےہودیاں کی گئی, ان کو ستایا گیا, اور اللہ پاک کے ساتھ میں بدنیتی کی گئی, دین کے ساتھ بدنیتی کی گئی. اس کی بہت تفصیلات بیان فرمائی گئی ہیں. اس پورے آدھے پارے کے اندر, آدھے پارے سے بلکہ ایک پارا پورا آخر تک, یا بنی اسرائیل تک جو ہے, آخر میں 15-16 2 رکوع کو چھوڑ کے پورا اسی مضمون کو بیان کیا گیا, جس میں ان کے 40 واقعات بیان کیے گئے ہیں, تاکہ یہ کتاب جن کو ملی ہے وہ اس طرح کی گڑبڑ میں نہ جائیں. اس سے پہلے جن کو کتاب دی گئی تھی انہوں نے کیا کیا گڑبڑ کی, اس اعتبار سے بہت اہم ہے یہ موضوع کہ مسلمان اس سے خوب واقف ہوں کہ پچھلی کتاب والوں نے کیا گڑبڑ کی تھی اللہ کی کتاب کے ساتھ, اللہ کے نبی کے ساتھ. اور یہ اس لیے بتایا گیا کہ بعد میں جو جن کو قرآن پاک دیا گیا ہے وہ اللہ کی کتاب کے ساتھ, اللہ کے نبی کے ساتھ میں وہ گڑبڑ نہ کریں. اس کو سمجھایا گیا بہت تفصیل سے. آخر کا جو آدھا پارا ہے جس میں مولانا غلط فہمی کی وجہ سے 2 رکوع چھوڑ دیے, مطلب وہ سمجھے کہ اور 4 رکعت پڑھانا ہے تو 2 رکوع میں کروں گا, یہ سمجھ رہے تھے, وہ رہ گئے ان سے. تو اس آدھے پارے کے اندر اخیر کے دوسرے پارے کے آخری آدھے میں نکاح کے احکامات بیان کیے گئے, اور بہت ڈیٹیل میں ہیں, بہت تفصیل سے ہیں کہ شادی بیاہ کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں, ان کی کیا ذمہ داریاں ہیں, اس کی کیا حلال ہیں, کیا حرام ہیں, کیا تفصیلات ہیں, وہ بیان کیے گئے. اور اس سے پہلے جو ہے وہ جو اسلام کا جو دوسرا بنیادی رکن ہے روزہ, اس کی تفصیلات بیان فرمائی گئی ہیں. دوسرے پارے کے 6 رکوع پر روزے کے فرضیت کا بیان ہے, اور یہ کہ رمضان کے مہینے میں اس کو رکھنا ہوتا ہے, اور یہ کہ بیمار آدمی کو بعد میں رکھنے کی گنجائش ہوتی ہے, اور یہ ہے کہ سحری کا وقت جو ہے نا, وہ سحری کے وقت سے سحری کھانے کے بعد میں روزہ شروع ہوتا ہے, افطار تک یہ روزہ رہتا ہے, اور اس درمیان میں آدمی کھانے سے, پینے سے, بیوی کے پاس جانے سے رکتا ہے, اور رات میں آدمی کھا بھی سکتا ہے, پی بھی سکتا ہے. ابتدائی اسلام میں بیوی کے پاس جانے کی اجازت نہیں تھی. اللہ نے فرمایا کہ تم کمزور ہو, اس لیے یہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے تخفیف کرتا ہے کہ تم رمضان کی رات میں اپنی بیویوں کے ساتھ اپنے تعلقات بھی قائم کر سکتے ہو. پہلے پورے مہینے نہیں کر سکتے تھے یہ شروع میں, پھر بعد میں یہ حکم منسوخ کر دیا گیا کہ نہیں, جیسے کھانا پینے کی گنجائش ہے ایسے اس کی بھی گنجائش ہے. تھوڑی روزے کی تفصیلات بیان فرمائی گئی, اور اس ضمن میں یہ بات فرمائی گئی کہ جب میرے بندے میرے بارے میں نزدیک ہونے کی کوشش کرنا چاہیں تو ان کو یہ یقین کرنا چاہیے کہ میں ان کے بالکل قریب. اب نماز پڑھ رہے ہیں, روزہ رکھ رہے ہیں, زکوٰۃ دے رہے ہیں, بندے بھی میں کہے کے لیے کر رہا ہوں, اللہ کے لیے کر رہا ہوں. اب میرا اللہ ہے کہاں, میری سنتا ہے نہیں سنتا, اس کو میرے ایکٹیویٹیز کا پتہ چلتا ہے نہیں پتہ چلتا ہے, وہ مجھے دیکھ رہا ہے نہیں دیکھ رہا, فرشتے میرے بارے میں جا کے اس کو بولیں گے نہیں بولیں گے, کسی کو بھی اس قسم کا وہم ہو سکتا ہے.
تو اللہ نے فرمایا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. جب میرے بارے میں میرے بندے پوچھیں تو آپ بتا دینا کہ میں بالکل قریب ہوں. وہ اندھیرے میں بھی قریب، اجالے میں بھی قریب، خلوت میں بھی قریب، جلوت میں بھی قریب، لوگوں میں بھی قریب، بازار میں بھی قریب، کاروبار میں بھی قریب، مسجد میں بھی قریب. ہر وقت وہ قریب ہی قریب ہے، کبھی بھی وہ دور نہیں ہوتے، اور اپنی جان سے بھی زیادہ قریب ہوتے ہیں، اور ہم کو وہ محیط ہوتے ہیں. وہ ہر وقت ہم کو دیکھ رہے ہیں، وہ ہر وقت ہماری بات سنتے ہیں، وہ پوری ہمارے حال سے واقف ہیں. وہی ہمارے محافظ ہیں، وہی ہم کو روزی دیتے ہیں، وہی ہمیں بچاتے ہیں، وہی ہمیں صحت دیتے ہیں، وہی ہمیں زندگی دیتے ہیں، وہی ہمیں دکھاتے ہیں تب ہم دیکھتے ہیں، وہی ہمیں کہلواتے ہیں تب ہم کہتے ہیں، وہی ہمیں سنواتے ہیں تو ہم سنتے ہیں، وہی ہمیں چلواتے ہیں تو ہم چلتے ہیں، وہی ہمیں پکڑواتے ہیں تو ہم پکڑتے ہیں، وہی ہمیں سوچواتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں، وہی ہمیں چاہنے لگاتے ہیں ہم چاہتے ہیں. ہمارے اندر میں، باہر میں، دور میں، نزدیک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی غائب نہیں ہوتے، کبھی بھی دور نہیں ہوتے. روزے کی آیتوں کے بیچ میں یہ مضمون کو اللہ نے ذرا زیادہ تفصیل سے سمجھایا ہے، کیونکہ ہر بندہ بھوکا پیاسا رہ کے اللہ کے نزدیکی چاہتا ہے. تو آخر کیا مراد ہے اللہ کی نزدیکی سے؟ اور میں دور نہیں ہوں. وہی راسا اللہ کا عبادی آنی تو نہیں قریب، میں بالکل قریب ہوں. اور جب بھی کوئی آدمی مجھے پکارتا ہے تو میں جواب دیتا ہوں اس کو. بس صرف اس سے اس بات کا مطالبہ ہے کہ جب میں پکاروں تو تم بھی جواب دو. تم پکارو گے تو میں جواب دیتا ہوں اور دوں گا، میں پکاروں تو تم بھی جواب دو. جب تمہیں حی علی الصلاح کہا جائے تو تم فوراً آ جایا کرو. جب تمہیں حی علی الفلاح کہا جائے تو تم فوراً آ جایا کرو. جب تمہیں کوئی حکم دیا جائے تو تم اس کو قبول کر لیا کرو. فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی. میرا تمہارا ایک معاملہ ہے، میرے ساتھ تم سیدھے رہو، تمہارے ساتھ میں بھی صحیح معاملہ کرتا ہوں. اور اگر میں ناراض ہو گیا تو آپ کو پتا ہے کہ سب چیز میرے ہاتھ میں ہے. اس مضمون کو سمجھایا گیا. کچھ حج کے مضامین بھی ہیں دوسرے پارے کے شروع کے اندر، دوسرے پارے کے بیچ میں. جان سے اور مال سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، یہ پرپز ہے اس دنیا میں رہنے کا. اور اس سلسلے میں اللہ نے ایک بات مال کے سلسلے میں عجیب فرمائی ہے دوسرے پارے میں. یہاں وہ یہ فرمایا کہ ہم جتنا بھی مال جس کو دیں گے اس کی قسمت کے اعتبار سے، کسی کو زیادہ دیں گے کسی کو کم دیں گے، جتنا بھی اس کو دیں گے اس کا پرپز یہ ہے کہ جو کچھ اس کی ضرورت کا ہے بقدر وہ اپنے اوپر لگا کے بقیہ سے پلاننگ کرے، دنیا اور آخرت دونوں کی، ایک ہی نہیں. عجیب ہی بات ہے یہ. فرمایا کہ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کتنا خرچ کرنا اللہ کے لیے، کتنا دینا. فرمایا کہ جو تمہاری اس سے زائد ہو جائے نا وہ دے دو. کیوں؟ اس لیے کہ تم کو اپنی دنیا اور آخرت دونوں کی منصوبہ بندی ایک ساتھ کرنی ہے. آخرت بنانے کے لیے الگ پیسے دینے والا نہیں ہوں. تمہارے گھر کی ضرورت، کھانے کی ضرورت، پینے کی ضرورت ہے، پیسہ اسی کے لیے، لیکن آخرت کی جنت کمانا، جہنم سے بچنا، تکلیفوں سے بچانا، اپنے کو ثواب کمانا، وہاں کی مصیبتوں سے بچانا، اس کے لیے بھی یہی پیسہ ہے جو تمہیں مل رہا ہے اس وقت. تو جو حاصل شدہ آدمی کے پاس وقت ہے، وہ جو حاصل شدہ مال ہے غریب کے لیے غربت کے ساتھ، امیر کے لیے امارت کے ساتھ، اسی میں اس کو اپنی دنیا اور آخرت دونوں کی ترتیب دینی ہے. اس کو اللہ پاک نے سمجھا دیا، اسی اعتبار سے بندہ ذمہ دار ہے. ایک بات یہ بیان فرمائی گئی نکاح کے بیان میں کہ مذہبی فرق جو ہوتا ہے وہ شادی کو جائز نہیں رکھتا. یہ مضمون ہمارے مسلمان بھائی سمجھتے نہیں بات کو. مانع نکاح، نکاح کو روکنے والی جو چیز ہے وہ مذہب کا ڈفرنس بھی ہے. دو مذہب والے آپس میں شادی نہیں کر سکتے. وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا. کسی مشرک سے تم شادی نہیں کر سکتے، کسی مشرکہ سے تم شادی نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ ایمان نہ لائیں. یعنی مذہب جو ہے یہ مانع ہے شادی ہونے میں. اس کے بعد میں بہت لوگوں کو غلط فہمی، یہاں پر کنفیوژن یہ ہے کہ یہ جو مذہب دوسرے لوگ ہیں جن کو آسمانی مذہب والے جو ہیں ان میں گنجائش ہے، اس کی وجہ سے یہاں پر آدمی لوگ شادی کر لیتے ہیں، بچیاں شادی کر لیتے ہیں. اس میں ایک بات تھوڑی سی ذہن میں رکھنے کی یہ ہے کہ اگر مذہبی لوگ اپنے مذہب پر ہوں، مذہبی لوگ اپنے مذہب پر باقی ہوں پوری طرح سے، اور عجیب بات یہ ہے کہ جب تک مذہبی دوسرا مسلمان نہ ہو جائے اپنے مذہب پر نہیں ہوتا.
دوسرا مذہبی اپنے مسلمان ہونے تک اپنے مذہب پہ نہیں ہوتا. کیوں؟ ان کے مذہب کے لیے لازم ہے کہ وہ مسلمان ہو جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آنے کے بعد. تو وہ خود مذہبی کہہ رہا ہوں، مذہبی نہیں ہو سکتا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ وہ مذہبی تعلیمات اس کے علاوہ محفوظ بھی نہیں ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ مشرکوں کی فہرست میں داخل ہو جا رہے ہیں اور غالباً داخل ہیں پورے کے پورے. اور چوتھی بات یہ ہے کہ وہ جب ہیں جب مسلمانوں کا ڈومینیشن ہو اور دوسرا مذہب والا آپ کے ماتحت میں آ کے آپ کے انڈر میں رہنے کے قابل ہو تاثرات کے اعتبار سے. یہی وجہ ہے کہ عورت چونکہ ڈومینیٹ نہیں کر سکتی اپنے کو، اس لیے کسی مسلمان عورت کو اہل کتاب سے شادی کی اجازت کبھی نہیں دی گئی. کسی مسلمان عورت کو اہل کتاب سے شادی کی اجازت کبھی بھی نہیں دی گئی، یعنی ہوتی نہیں وہ شادی. اہل کتاب کے علاوہ دوسرے مذہب والوں سے تو مسلمانوں کی بھی نہیں ہوتی تھی، اہل کتاب کے ساتھ ہوتی تھی، مگر اب نہیں ہو سکتی. کیوں نہیں ہو سکتی؟ کہ اہل کتاب کے ساتھ شادی کی جو شرطیں ہیں وہ نہیں پائی جاتی. اب وہ اہل کتاب کا مصداق نہیں بنتے پورے. مثال کے طور پر یہ ہے کہ اولاد جو ہے وہ عورت کے تابع ہے، اہل کتاب کے تابع ہے. یہاں پہ یہودیوں کے تابع ہے، عورت کے تابع ہے. شادی عورت تو کر نہیں سکتی، مرد ہی کرے گا اس عورت سے. اب اولاد تابع ہے اس کے اور وہ ہے اہل کتاب. قانونی اعتبار سے جب بھی مسئلہ ہوگا تو یا یہودی عورت ہے تو بچے یہودی ہیں اور عیسائی عورت ہے تو بچے عیسائی ہیں. اپنی اولاد کو یقینی طریقے پر عیسائی یا یہودی بنانا اگر پڑ جاتا ہے اختلاف کی صورت میں تو شریعت اجازت دے دیتی ہے. ہاں ٹھیک ہے، اپنے بچوں کو یہودی بننے دو، اپنے بچوں کو عیسائی بننے دو. اور جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بولتے ہیں ایسے اہل کتاب، یا جو عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں ایسے اہل کتاب، ایسوں سے پہلے بھی کبھی اجازت نہیں دی گئی شادی کی ان کی عورتوں سے. اور اس زمانے میں تو جتنے اہل کتاب ہیں سب ایسے ہی ہوتے ہیں. اس زمانے میں صرف بنو تغلب جو تھے، ایک فیملی تھی بنو تغلب کی، ہر عیسائی نہیں تھا ویسا. ایک بنو تغلب کی ایک فیملی تھی، اس کا یہ عقیدہ تھا، ان سے اجازت نہیں تھی، دوسروں کا نہیں تھا، ان سے گنجائش رکھی گئی تھی. اور وہ بھی اس کی وجہ سے کہ تمہارا ڈومینیشن ہے، ان کا نہیں ہے. وہ تمہارے ماتحت ہے، تم ان کے ماتحت میں نہیں ہے. تم اپنی بات ان پر چلاؤ گے، اپنے ان سے اولاد حاصل کر کے تمہاری اولاد وہ بنے گی، مسلمان اولاد بنے گی، غیر مسلم اولاد نہیں بنے گی. یہ ایسی بہت سی چیزیں تھیں اس کے ساتھ میں، تب اجازت تھی اس کی. اس زمانے میں یہ جو یہاں بتایا گیا ہے کہ تمہارے مذہب کا فرق بھی تم کو شادی صحیح نہیں رکھتا تمہاری، اس میں آج کے اہل کتاب اس میں شامل ہیں. علماء فرماتے ہیں لہذا آج یہاں جو شادی ہوگی اہل کتاب کے ساتھ میں تو وہ شادی شمار نہیں ہوتی. شادی کر کے رہنا، بغیر شادی کے ساتھ میں رہنا ایک ہی بات ہے. وہ دونوں میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے. اور غیر بے مذہبی کے ساتھ میں ہندو کے ساتھ، بحریے کے ساتھ، مشرک کے ساتھ شادی کر لیں گے، اس سے تو ہندو کے ساتھ شادی کر لی. وہ ہندو کے ساتھ شادی ہوتی نہیں تو اس کو بولنا کہ ان کی شادی کر لی. شادی کرنے سے شادی ہوتی تھوڑی ہے. شادی نہیں یوں کہیں گے کہ ہندو کے ساتھ رہتی، ہندو ان کے ساتھ رہتا ہے، شادی ہوئی نہیں. وہ نہیں، اس میں تو شادی کی باضابطہ. یہ بالکل ایسی ہے جیسے ایک مولانا صاحب بیان کر رہے تھے کہ بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی. تو ایک صاحب کہنے لگا میں 5 سال سے پڑھ رہا ہوں، میری ہو رہی. تو شادی کرنے سے شادی ہوئی نہیں. وہ ناجائز تعلقات ہیں دونوں کی. اولاد ہو گئے تو ناجائز اور حرامی اولاد ہے. وہ کسی کی بیوی ہندو ہے یا کسی کا میاں ہندو ہے، درمیان سے جو اولاد نکلے گی وہ حرامی ہے اور زندگی میں کبھی بھی جائز تعلق نہیں رہو، شادی نہیں ہوئی. تو وہ بتایا گیا، ایک مسئلہ یہ بتایا گیا کہ مذہب کا فرق آپ کی شادی کے لیے مانع ہے، یہ ذہن میں رکھ لو اچھی طرح سے. دوسری جو مسائل شادی کے ہیں، نکاح کے ہیں، خلا کے ہیں، طلاق کے ہیں، کچھ وہ بہت تفصیل سے بیان فرمائے گئے ہیں. مثلا ایک مسئلہ یہ بیان فرمایا گیا کہ اگر کسی کی شادی ہو گئی، رخصتی نہیں ہوئی، اس سے پہلے لڑائی کی نوبت آ گئی اور طلاق کی نوبت آ گئی، تو آدھا مہر دینا پڑے گا. مہر تو واجب ہو جاتا ہے. اگر رخصتی ہو گئی تو پورا مہر دینا پڑتا ہے. اگر رخصتی نہیں ہو سکی اور پھر طلاق کی نوبت آ گئی، شادی ہو گئی تھی، خالی ایجاب قبول ہو گیا تھا، تو پھر آدھا مہر اس کو دینا پڑتا ہے. کسی عورت کا کسی کے شوہر کا انتقال ہو گیا تو جب تک اس کی عدت پوری نہ ہو اس وقت تک دوسرا آدمی اپنی شادی کے بعد اس سے نہیں کر سکتا. ایک مسئلہ یہ بتایا گیا.
یہاں تو یہ ہے کہ اس کے مرنے سے پہلے شادی پوری ڈیسائیڈ کر کے رکھتے ہیں کہ مرتے ہی کرنا ہے اس کے ساتھ میں. یہ بنایا کہ اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو جب تک اس کی عدت پوری نہ ہو تم اس کو اپنی شادی کا خطبہ اور پیغام بھی مت دو. اور جو طلاق کی جو عدت ہوتی ہے وہ الگ ہوتی ہے، یعنی عورت کو ویٹ کرنا ہوتا ہے دوسری شادی کرنے کے لیے. وفات کی جو عدت ہوتی ہے وہ الگ ہوتی ہے. اگر کسی کا شوہر مر گیا تو اس کو 4 مہینے 10 دن انتظار کرنا ہے، اس کو عدت کہتے ہیں، سوگ منانا ہے. اور اگر طلاق ہو گئی ہے تو اس کی عدت کا طریقہ الگ ہے کہ وہ 3 پیریڈ عورت گزار کے، چاہے پریگننٹ ہو یا نہ ہو اور اس سے تعلقات رہتے رہے ہوں یا نہ رہتے رہے ہوں. سپریشن ہو گیا تھا، 2 سال کے بعد میں طلاق کی نوبت آ گئی، تو بھئی اب 3 پیریڈ کے انتظار کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پیریڈ کا انتظار تو اس لیے ہوتا ہے کہ اگر پیٹ میں کچھ بچہ ہے تو صحیح ہو جائے، کلیئر ہو جائے، گڑبڑ نہ ہو کہ کس کا بچہ ہے. یہ لوگوں کے اندر آتی ہے بات ذہن میں. احکام جو ہے نا ویسے جو دیے جاتے ہیں وہ اپنی جگہ پر صاف ہوتے ہیں بالکل. سپریشن ہوا ہو، پہلے سے دوست ملے ہوں یا نہ مل رہے ہوں یا نہ مل رہے ہوں، اولاد ہو پیٹ میں یا نہ ہو، بہرحال اگر کسی سے طلاق ہو گئی ہے تو اس کو 3 پیریڈ کا انتظار کرنا پڑتا. کسی کا شوہر انتقال کر گیا ہے تو اس کو 4 مہینے 10 دن انتظار کرنا پڑے گا دوسری شادی کرنے کے واسطے. اور اگر حاملہ ہے عورت تو الگ ہے، پھر پریگننٹ ہے عورت تو اس کی عدت جو ہوتی ہے وہ وضع حمل ہوتی ہے، یعنی ڈیلیوری ہونا. چاہے دوسرے دن ہی ڈیلیوری ہو جائے عدت ختم ہو جائے گی، اور چاہے 9 مہینے کے بعد ہو تب جا کے عدت ختم ہوگی. جب بھی ہو اس کی تفصیلات بیان فرمائی گئی ہیں. نکاح کے بہت سے احکام ہیں دوسرے پارے کے اندر. دوسرے پارے کے آدھے حصے میں زیادہ تر نکاح کے ہی احکام ہیں. آپس میں لڑائی ہو جاتی ہے تو کیسے صلح کی جاتی ہے، کیسے 2 طرف کے لوگوں کو جمع کیا جاتا ہے، مصالحت کیسے کی جاتی ہے، اس کو سمجھایا گیا ہے تھوڑا سا. اور طلاق کے بارے میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ اگر 1 مرتبہ دے دی ہے تو پھر رجوع کر لے سکتے ہیں، 2 مرتبہ دے دی ہے تو پھر رجوع کر لے سکتے ہیں. 2 مرتبہ تک یہ حق ہے کہ آدمی واپس لے لے، اور شادی نہیں کرنا نہیں پڑتا. مگر 1 ہی مرتبہ اگر ایک دی ہو تو 3ری مرتبہ دے اور تو پھر اب گنجائش نہیں ہوتی. اس کے بعد یہ کہ تم اپنا راستہ لے لو، تم اپنا راستہ لے لو. اور اگر کوئی آدمی 2 ایک ساتھ دے دے تو 2 پڑ جائیں گے، 3 ایک ساتھ دے دے تو 3 پڑ جائیں گے. اب 3 ایک ساتھ دینے کے بعد میں کوئی یہ کہے کہ نہیں ایک ہی طلاق پڑی ہے تو یہ بات بالکل اسلامی نظریے کے خلاف ہے. ایک ہے، 2 ہیں، 3 ہیں. طلاقیں 3 رکھی گئی ہیں، 1 2 پھر 1 2، ضرورت پڑے تو پھر 1 2. پہلی مرتبہ دینے کے بعد میں کمپرمائز ہو گیا، بلا لو، شادی کی نئے کرنے کی ضرورت نہیں. دوسری مرتبہ 1 دے دیے تھے تو پھر مصالحات ہوئے، پھر بلا لو، پھر بھی شادی کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. 3ری مرتبہ دے دیں گے تو شادی بھی نہیں کر سکتے، قصہ ختم ہو گیا. تو پہلی 2 مرتبہ کے اندر بعض صورتیں ہوتی ہیں جس میں شادی کی نوبت آتی ہے، جس کو طلاق بائن کہتے ہیں. وہ تفصیلات میں نہیں جا سکوں گا، اس موقع پر وقت نہیں ہے اس کا. لیکن اگر کوئی بندہ 1 2 3 دے دے ایک ساتھ، کیونکہ لوگوں کو معلوم نہیں ہے پورا مسئلہ، تو پورے 3 طلاق پڑھتے ہیں. اور کسی مفتی کے 1 طلاق بولنے سے وہ 1 نہیں ہوتی. ہوتا ہے کہ ہم یہاں سے شریعت بورڈ سے مسئلہ معلوم کر لیں، ان کا 3 طلاق ہوتی ہے. وہ کسی ایک سلفی کے پاس چلے گا، اس نے کہا نہیں 3 دیے تو 1 ہی ہوتی ہے. تو وہ 1 بنانے کا مجاز ہے اللہ کی طرف سے، وہ سرٹیفکیٹ لے کے آیا اللہ پاک کے پاس سے کہ تو 3 کو 1 بنا سکتا ہے. اس کے 3 کو 1 بولنے کی وجہ سے 1 بول کے آپ رہیں گے، کوئی رہے گا تو وہ حرام ہی رہے گا. کوئی جواز کی صورت نہیں ہے اس میں. صحابہ کرام کا اجماع ہے اس پر. اس میں جو لوگ بات کرتے ہیں وہ ثابت گمراہی ہے، خالص گمراہی ہے. 3 طلاقوں کو 1 بولنا خالص گمراہی ہے، حرام حلال نہیں ہو جاتا اس سے. اس کو بیان فرمایا گیا یہاں پر کہ اگر 3 طلاق ہو چکی ہیں تو پھر حلال کی کوئی صورت نہیں ہوتی ہے. بس چونکہ آج چھٹی بھی تھی تو اس لیے میں نے 10 منٹ اور تھوڑے لے لیے، 10-15 منٹ 20 منٹ تک جو ہے. صبح جاب ہے، صبح جاب کوئی بھی ہے، ہفتہ نہیں ہے. محمد عبدالرب ملا کا انتقال ہو گیا ہے، اور عروج احمد خان صاحب اور اہلیہ سلیم صاحب، ان لوگوں کے لیے دعا کی درخواست ہے. مختصر سے دعا فرما لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے. اے اللہ رمضان کی آمد کو ہمارے لیے مبارک فرمائیے، پوری امت مسلموں کو مبارک فرمائیے. اے اللہ روزوں کو آسان فرما دیجیے. یا اللہ جس کے لیے آپ آسان فرمائیں
اسی کے لیے آسان ہو سکتا ہے. اے اللہ ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ روزوں کو آسان فرمائیے, تراویح کو آسان فرما دیجیے, اوقات میں ہمارے برکت عطا فرمائیے, سہولت فرما دیجیے, کرم کا رحم کا معاملہ فرمائیے. رمضان المبارک کی پوری پوری قدر کرنے والا ہمیں بنا دیجیے, اس کے راتوں کی برکات بھی عطا فرمائیے, اس کے دن کی برکات بھی عطا فرمائیے, رحمتیں, مغفرتیں اور جہنم سے آزادی کا پورا پورا انتظام ہمارے لیے فرما دیجیے. ہر قسم کی عافیت عطا فرمائیے, ہر قسم کی سہولت پیدا فرما دیجیے. اپنے کرم سے ہمارے دعاؤں کو قبول فرمائیے. وصلی وسلم مبارک علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم.